آرٹیکل 158 کہتے ہیں دا پریورٹی آف ریکوائرمنٹ آف نیچرل گیس. وہ لفظ یوز کرتے ہیں دا پروونس ان وچ اے ویل ہیڈ آف نیچرل گیس از سچویٹڈ shall have a precedence over the other part of Pakistan in meeting the requirement from that wellhead. یہ آرٹیکل 158 ہے. یہ داؤد شاہ والی انٹرپریٹیشن نہیں ہے. کتاب کو ہاتھ لگاتے نہیں ہے. بات میں مفہوم میں اور اسپرٹ میں ہم مانتے ہیں, لیکن جناب اسپیکر یہ مقننہ ہے, یہ کوئی جلسہ نہیں ہے. اس کو سمجھنا پڑے گا اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنا پڑے گا. یہ گیس 55 میں بلوچستان سے نکلی تھی. 70 کا آئین 55 سال پہلے اس ملک نے پاس کیا. لیکن میں ایک گزارش کرتا چلوں, اس ایوان کو صرف میں یہ بتاتا چلوں, جب پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع ملا 2008 میں, تو ہم نے ان کی طرف صرف جذباتی باتیں نہیں کی. ہمیں ان سے اختلاف صرف یہی ہے, جو ان کا جو طریقہ کار ہے اس سے ہمیں صرف اختلاف ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کا. جذباتی تقریریں, موت یا آزادی, انتشار, فساد, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بابا یہ چیز ڈنڈے کے زور پہ نہیں ہوگی, بندوق پہ نہیں ہوگی, گولی پہ نہیں ہوگی. وہ ہمارے گنڈاپور صاحب تھے پرانے سی ایم, وہ تو گنڈاسا اٹھا کے پھر رہے ہوتے تھے ہر وقت, وہ جس طرح بدر منیر کے ڈائلاگ ہوتے تھے. ہم ان کو بار بار ریکویسٹ کرتے تھے یہ بامی اتفاق سے ہوگا, یہ سیاسی جماعتوں کو بٹھانے سے ہوگا. اور میں اس کی صرف آپ کو مثال دیتا ہوں, زیادہ ٹائم نہیں لیتا, میرے بھائی پھر خفا ہوتے ہیں. 18ویں ترمیم پاکستان کی سیاسی تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہے, اور وہ کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتوں کو جاتا ہے. اور ہم نے صرف تیل کے اوپر جذباتی تقریریں نہیں کی, ہم نے آئین میں ترمیم کی. آئین میں آج بھی آپ اٹھا لیں آرٹیکل 161 کلاس 1 پیراگراف بی, جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں کی شہادت کی بدولت وہ آئین کی ترمیم ہوئی تھی. اور وہ کہتا کیا ہے, وہ اسی کرک, اسی کوہاٹ ڈویژن اور ہمارے خیبر پختونخوا کے تیل کے ذخائر جب نکلے تھے, تو فریمر آف دی کانسٹیٹیوشن نے کہا تھا بابا یہ کام تقریروں پہ نہیں ہوگا, اس کو کانسٹیٹیوشن میں ڈالتے ہیں. جناب اسپیکر آپ کی توجہ چاہوں گا, اور وہ آرٹیکل کیٹیگوریکلی کہتا ہے the net proceeds of the federal duty of excise on oil levied at a wellhead and collected by the federal government shall not form the part of the federal consolidated fund and shall be paid to the province in which the oil wellhead is situated. یہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کی جرأت تھی جنہوں نے آئینی ترمیم کی اور خیبر پختونخوا کو تحفہ دیا آئین میں. یہ میرے بھائی جذباتی باتیں کرتے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں بابا ہم نے بڑی ماریں کھائی ہیں, یہ انتشار سے نہیں ہوگا, یہ فساد سے نہیں ہوگا, یہ گنڈاپور کے گنڈاسے سے نہیں ہوگا, یہ بیٹھ کے ہوگا. آپ مزاحمت کریں, لیکن مزاحمت کے نام پہ فساد مت پھیلائیں. آپ اختلاف کریں, لیکن انتشار مت پھیلائیں. یہ آئینی ترمیم کے اوپر عمل درآمد آپ کروائیں. ابھی یہ کوہاٹ اور کرک کی گیس کے اوپر ہم ترمیم لے کر آئے تھے 2010 میں, اور آج بھی میرے پاس پوری کیلکولیشن اسپیکر صاحب اس کی موجود ہے. اور یہ کانسٹیٹیوشن جو میں نے اپریل کا مہینہ آپ کو بتایا 73 میں جو گیس کی بات کی تھی, جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا تحفہ ہے, ان کی اتحادی جماعتیں اس وقت ساتھ تھی. یونانیمس کانسٹیٹیوشن ہے جس میں آرٹیکل 158 کا انہوں نے ذکر کیا. جناب اسپیکر یہ آئین کی ایک ایسی خاص شک ہے جو باقی دنیا کے آئینوں میں نہیں ملتی. فرسٹ رائٹ آف یوز جو ہے وہ آرٹیکل 158 میں. آپ نکالیں. یہ لوگ باتیں کرتے ہیں, ان کو آئین کی سمجھ نہیں ہے. آرٹیکل 158 کہتے ہیں دا پریورٹی آف ریکوائرمنٹ آف نیچرل گیس. وہ لفظ یوز کرتے ہیں دا پروونس ان وچ اے ویل ہیڈ آف نیچرل گیس از سچویٹڈ shall have a precedence over the other part of Pakistan in meeting the requirement from that wellhead. یہ آرٹیکل 158 ہے. یہ داؤد شاہ والی انٹرپریٹیشن نہیں ہے. کتاب کو ہاتھ لگاتے نہیں ہے. بات میں مفہوم میں اور اسپرٹ میں ہم مانتے ہیں, لیکن جناب اسپیکر یہ مقننہ ہے, یہ کوئی جلسہ نہیں ہے. اس کو سمجھنا پڑے گا اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنا پڑے گا. یہ گیس 55 میں بلوچستان سے نکلی تھی. 30,000 ارب کا ڈاکہ. صاحب یہ تو تقریر کرنے لگے ہیں, پھر مجھے تقریر دے دیں. 2 منٹ دے دیں, میں ذرا ریپلائی کر دوں اس کو. میں آئین بتا دوں, 26 سے 27 ترمیم بتا دوں, جو آئین اس میں مسخ لگے ہوئے ہیں. جناب اسپیکر صاحب
اسپیکر صاحب اگر میں اپنا پورا ریز کریں گے، ہم اپنا موقف دیں گے اور آئین کے چوکاٹ میں دیں گے، بالکل یہ پھر بات رسپونڈ کریں گے. اس دن وہ بات کر رہے تھے اسی موضوع پہ کہ کنڈی صاحب کو بے شک آپ بات کرنے دیں، پھر کریں گھنٹہ گھنٹہ کا پوری رات کریں. ڈاکٹر صاحب تامل سے دلیل اور وکیل کا معاشرہ ہم چاہتے ہیں، سنیں، لوگ بھی سنیں، ساری دنیا سنیں، جو کس کی بات میں وزن ہے وہ فیصلہ کرے، لیکن آپ ہم پہ اپنی رائے مسلط مت کریں. اچھا میں جناب اسپیکر میں وائنڈ اپ کرتا ہوں میں یہ کہتا ہوں آرٹیکل 161 کے اندر خیبر پختونخوا کا میجر مقدمہ ہے، چاہے وہ آرٹیکل 161 کلاس 1 ہے چاہے 2 ہے. اگر کلاس 2 میں چلے جائے تو وہی نیٹ آئیڈل پروفٹ والا ہے، the net profit earned by the federal government or any undertaking established or administered under the federal government shall pay to the province in which the wellhead of hydropower station is situated. 161(2) کا یہ نیٹ ہے. یہ دیکھیں یہ پورا مقدمہ 158 اور 161 میں ہے. خدا رہا اس کے اوپر عملداری کروائے، ہماری ریکویسٹ یہی ہے، اور اس کی انڈرسٹینڈنگ پہلے پیدا کریں. شکریہ.